ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات خواتین اور نونہالان ملت، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شب میں ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی یحفظہ اللہ ہیں، اور موضوع خطاب موقع اور محل کی مناسبت سے ماہ محرم اور موجودہ مسلمان، اور یہ یقیناً قدر ان موضوعات سے مختلف رہے گا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ تو شیخ کو مدعو کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے موبائل آن ہے اپنے موبائل آف کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ماہ محرم وہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سائل نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں، زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں؟ تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، اس مہینے کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی کہنے لگے یہ شکر کا روزہ ہے، شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ آج اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے آیا تھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں۔ کلیم اللہ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن یاد کر لیجئے، اللہ اپنے اولیاء کو چھوڑا نہیں کرتا، تنہا نہیں رہنے دیتا، مالک اہل ایمان کی مدد کیا کرتا ہے۔ کلیم اللہ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ مارو
تمہارے سامنے راستے واضح ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری، سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھم گئیں، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی۔ فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی باہر نکل جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، اور یہ سمندر اللہ کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام نے پار ہوتے ہی چاہا کہ اپنی اس لاٹھی کو دوبارہ مارے تاکہ یہ پانی پھر برابر ہو جائے۔ جس طرح ہم نکلے ہیں، کہیں فرعون اپنی فوجوں کو لے کر ہمارے پیچھے اس سمندر میں داخل نہ ہو، لیکن رب کی حکمتوں کو رب ہی جانتا ہے۔ مالک نے کہا موسیٰ اس کو ویسے ہی رہنے دے، اس پہ عصا نہ مارو، اس کو چھوڑ دو۔ فرعون دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی، اور یہ سمندر کے راستے ویسے ہی خشک ہیں، یہ موجیں ویسے ہی پہاڑوں کی صورت میں جمی ہوئی ہیں۔ وہ سوچنے لگا اگر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا ہوتا تو اب ان کے باہر جانے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانا چاہیے تھا۔ راستہ ویسے ہی ہے تو میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں۔ فرعون نے قدم رکھے، فرعون کی فوجوں کا آخری سپاہی سمندر کی لہروں کے درمیان پہنچتا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے یہ پانی رکا تھا، اس اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو جاتا ہے۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ یہودیوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، فرعون کی ہلاکت کا دن ہے، ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات فرمانے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکرانے کے طور پہ میں بھی روزہ رکھوں، تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ امام کائنات نے روزہ رکھا اور پھر کہا اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا روزہ شکرانے کے طور پہ، 9 کا روزہ یہودیوں کی دشمنی اور مخالفت کے طور پہ کہ ان سے بھی مخالفت ہو جائے۔ یہ دین اسلام، یہ دین ایمان، یہ شریعت محمدی اتنی باغیرت ہے، اتنی باغیرت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت اور عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے ساتھ روزوں کے اندر بھی مشابہت کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، اور مالک سے دعا ہے سب سے پہلے رب کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہم شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منانے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک کرانے والوں، کراچی کے سمندروں میں بحری جہازوں میں اتر کر بدماشی اور عیاشی کے لیے دسمبر کی آخری رات 12 بجنے کا انتظار کرنے والوں اور 12 بجنے کے بعد بدماشی اور عیاشی کے اعمال کرنے والوں، یہ تو دین محمد ہے جس کا تم نام لیتے ہو علیہ السلام۔ اس دین والے نے جو اس شریعت کو لے کر آیا تھا اس نے تو یہاں تک کہا تھا اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہ نیو ایئر نائٹ منانا امام الانبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا، کارڈ بھیجنا، دعوتیں کرنا، اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے۔ اور تم سال بھی ہجری سال نہیں مناتے جو مسلمانوں کا سال ہے، تم سال بھی مناتے ہو، تاریخیں بھی یاد رکھتے ہو تو کفار کی بنائی ہوئی تاریخیں۔ جب سال کے آغاز کا وقت آیا، سیدنا فاروق اعظم نے تمام تاریخیں جو اس وقت میں رائج تھی ان کو ٹھوکر مارتے ہوئے
امام الانبیاء کی ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا. کہا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. کتنے ہی مسئلے ہیں جس پر امام الانبیاء نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں درس دیا ہے. اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے اور یاد کیجئے کہ امام الانبیاء کا یہ فرمان نہیں ہے یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. وہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے، مونچھوں کو بڑھاتے تھے، تم مونچھوں کو پس کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو. کیا یہ فرمان محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سائل کہتا ہے امام الانبیاء اس عاشورے کے روزے سے ملتا کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے. ایک روزہ عاشورے کا یہ روزہ جو ایمان کی حالت میں یہ روزہ رکھے گا، ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پچھلا ایک سال اس ایک روزے کی وجہ سے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ماہ محرم یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کا احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، پاکیزگی والے مہینے ہیں. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری گلی محلوں میں جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی عظمت کے قائل کفار مکہ بھی تھے، ہمارے ملکوں میں اس محرم کے مہینے کی ابتدا سے ہی جسموں کے اوپر کالے لباس، گلیوں بازاروں کے اندر ماتم، گلیوں بازاروں کے اندر مجالس ذکر حسین کے اشتہار اور شہادت حسین کو بہانہ بنا کر، میرے اس جملے کو یاد کرنا، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، مقصود حق کے اعلان کو واضح کرنا ہے. شہادت حسین کو بہانہ بنا کر اسلام کی بنیادی باتوں سے ٹکراؤ کیا جاتا ہے. اور اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے، انصاف اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو، سیدنا حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ وارضا، حسین نبی کے نواسے، حسین آقا کے بیٹے، حسین نبی کے پھول، حسین نبی کی خوشبو، حسین نبی پہ سوار ہونے والے. فاروق اعظم نے دیکھا امام الانبیاء زمین پر ہیں، حسنین کریمین ان کے اوپر سوار ہیں. فاروق اعظم کہنے لگے بچوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے. نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے نواسوں سے، زمین پہ چل رہے ہیں گھٹنوں کے بل اور اپنے شہزادوں کو اپنے اوپر سوار کروایا ہوا. فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے. آقا نے کہا فاروق ان کی صرف سواری پیاری نہیں ہے، ان کا سوار بھی تو پیارا ہے. جس سواری پہ یہ سوار اگر وہ پیارے